بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، بس تم جانو لا الہ الا اللہ۔ کتاب کا نام اسرار لا الہ الا اللہ۔ مؤلف نبیرہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور المشائخ شمس العرفان ابو العارف مولانا الحاج سید شاہ احمد محی الدین جیلانی المعروف با مولانا سید نوری شاہ چشتی قادری مجمع السلاسل قدس سرہ العزیز، ناشر سجدہ و خلفۂ اکبر حضرت ممدو رحمۃ اللہ علیہ، الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف با سید نور اللہ شاہ نوری چشتی قادری، جانشین سلسلہ نوریہ۔ تعریف صفات افعالیہ۔ صفات افعالی وہ صفت ہے جو طالب ہے وجود غیر کی، یعنی صفات افعالیہ ذات اللہ سے متقاضی ہے کہ اپنے غیر کی تخلیق کر تاکہ ہمارا ظہور ہو۔ صفات افعالیہ کا ظہور ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کا غیر پیدا نہ ہو۔ مثلا صفت الوہیت کا ظہور ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی مربوب پیدا نہ ہو۔ صفت خالقیت کا ظہور ہو نہیں سکتا جب تک کہ مخلوق پیدا نہ ہو۔ صفات رحمانیہ کا ظہور ہو نہیں سکتا جب تک کہ مرحوم پیدا نہ ہو۔ غرض کی ہر صفات افعالی ذات اللہ سے تقاضا کرتی ہے وجود غیر کا۔ غیر اللہ میں اللہ کے صفات ذاتیہ اور افعالیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان جامع ہے، انسان میں خود اس کی صفات ناقصہ ہے اور اللہ کی صفات کاملہ۔ اگر انسان اپنی زندگی نبوت کی روشنی میں بسر کرے تو اس وقت انسانی صفت زائل ہو کر رحمانی صفت کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی دعوت بھی دی گئی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ کی صفت سے متخلق ہونا بڑا کمال ہے۔ انسان اور حیوان کا فرق بھی انہی صفات سے ہوا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے صفات ناقصہ مغلوب ہو چکی تھی، غلبہ صفات رحمانیہ کا ہی تھا، اس لیے ان کی زندگی فوق الفطرت ہوا کرتی تھی، لیکن خلاف فطرت نہیں۔ اگر انسان اپنے صفات کا مظاہرہ کرتا رہے، صفات رحمانیہ سے استفادہ نہ کرے تو اس کی زندگی خود اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ صرف زندہ رہنا، کھانا پینا، بیوی بچے کرنا، معیشت کے ذریعے فراہم کرنا، یہ انسانی زندگی نہیں، بلکہ انسان کا اللہ کے دیے ہوئے صفات سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا کمال ہے۔ بعض لوگ صرف عبادت کرنے کو کمال سمجھ کر دنیا ترک کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر صفات اللہ سے متخلق نہیں ہو سکتا، کاروبار دنیا ترک کر کے عبادت کر کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس خیال میں اور ترقی دے کر بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، معیشت ترک کر دی، ایک بڑی سنت کی خلاف ورزی کی۔ صفات اللہ کا عکس اسی وقت انسانی زندگی میں پڑ سکتا ہے جب انسان نبوت کی روشنی میں اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ بندے کا اللہ کی صفات سے استفادہ کرنے کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے مقام سے ترقی کر کے خدا ہو گیا، جیسا کہ آج کل ملاحدہ کہا کرتے ہیں۔ جب تک صفات ادمیہ انسان میں تھی، عبادت کرتا تھا، اب اپنے صفات کو اللہ کی صفات سے تبدل کر چکا ہے۔ اب اس کو عبادت کی ضرورت نہیں، اب اس کو بندگی کی حاجت نہیں۔ یہ بیج تھا، اب درخت ہو گیا۔ یہ عقیدہ خلاف کتاب و سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب کے سب اپنے صفات کو مغلوب کر کے خود میں صفات اللہ کے ظہور کو پاتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں کہیں خلاف کتاب و سنت اعمال نہیں پائے جاتے تھے۔ امت سے زیادہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ صفات اللہ سے متخلق ہونے سے انسان میں نفس و ہوا و ہوس، حرص، غصہ، ضد، کینہ، بخل، غیبت، عداوت، فخر و غرور، کبر کے تقاضے سب کے سب ماند پڑ جاتے ہیں، اور حلم،
तवाज़े, मोहब्बत, अखलाक, सखावत, इनके सारी आजिज़ी, मुरव्वत के तकाज़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान मखलूक खुदा के हक़ में रहमत बन जाता है। खुद इसकी ज़िंदगी इसके लिए नेमत हक़ मालूम होती है। इसका जीना इसके लिए नहीं होता बल्कि वह मखलूक खुदा के लिए हो जाता है। जाहिल लोग इन सिफ़ात से गलत फ़ायदा उठाते हैं। इनका नज़रिया ये होता है कि हम खुदा रसीदा हो गए, हम में खुदा की सिफ़ात है, हमको खुदा की सिफ़ात का इल्म हो गया है, लिहाजा हमने मखलूक खुदा से बहुत आला दर्जा हासिल कर लिया है। बस अपनी ज़िंदगी के तरीके कुछ ऐसे मुकर्रर करते हैं कि इनकी ज़िंदगी से मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचने के बजाय उल्टा नुकसान ही पहुँचता है। वह इस तरह की इनके अलहदा पसंद इनको मखलूक के दर्द व आलम से बेनियाज कर देती है। वो अपने निश्चित व बरखवास्त रहन सहन के उसूल कुछ अजीब व गरीब मुकर्रर कर लिए हैं। इनकी ज़िंदगी ना किताब व सुन्नत की ज़िंदगी है, ना अम्बिया की ज़िंदगी में इसकी कुछ सनद मिलती है। वो ये समझते हैं अगर हम मखलूक से खलत व मलत रखें तो हमारा वक़ार कम हो जाएगा, लोग हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। इनकी दुनिया ही अलग है, इनकी नमाज़ें अलग, इनकी मुलाकातें अलग, इनका मुआशरा अलग, इनकी माईशत अलग। ये लोग समझते हैं कि हम कौम के सियाह सफ़ेद के मालिक हैं, लिहाजा हमारी परवरिश कौम की ज़िम्मे है। ये लोग कोई तिजारत करते हैं ना मुलाजिमत करते हैं, फ़कत कौम को जन्नत की बशारत देकर अपनी परवरिश के सामान मुहैया कर लेते हैं। सिफ़ातुल्लाह को खुद में पाकर खुद से फ़ानी हक़ से बाकी हो जाना कमाल है। गर्ज़ की अल्लाह ताला के दूसरे सिफ़ात में गैरुल्लाह का गुज़र है, लेकिन सिफ़ात ज़ातिया में मखलूक का गुज़र नहीं। इसलिए उलूहियत की सिफ़त में किसी मखलूक का गुज़र नहीं। ला से जो नफ़ी की जाती है वह मखलूक से सिफ़त उलूहियत की नफ़ी करके उलूहियत को अल्लाह के लिए खालिस किया जाता है। सिफ़त उलूहियत के एतबारात भी कुछ अजीब है। महज़ इस सिफ़त से मखलूक की नमूद होती है। उलूहियत के एतबारात ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल, आसार अगर मखलूक से निकाल लिए जाए तो मखलूक अदम होकर रह जाएंगी, यानी अपनी हकीकत पर रुजू हो जाएगी जैसा वो ज़हूर से पहले थी। ज़ात के फैज़ान से मखलूक का क़याम, सिफ़त के फैज़ान से मखलूक की नमूद, अफ़आल के फैज़ान से मखलूक बिलक़ुवा बिलफ़ेल हुई, आसार के फैज़ान से मखलूक अपनी हिस्स व इदराक में आई। नफ्स व हिस्स आसार उल्लाह क़ज़ा क़ाला शेख़ुना। ला इलाह की फ़िक्र से यह साबित हो गया कि एतबारात उलूहियत जो मखलूक के नमूद के लिए दिए गए थे, इसको मखलूक में अमानत समझ कर इसालतन हक़ के समझना, यानी ला से एतबारात उलूहियत की शय से नफ़ी करके हक़ के लिए साबित करना। इलाह हकीकी अल्लाह ही है जानना। जिस तरह उलूहियत के चार एतबारात है, इसी तरह अल्लाह के भी चार मिस्दाक़ात है, यानी माबूद, मक़सूद, मौजूद, मशहूद। अल्लाह ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ही मक़सूद है, इसके सिवा कोई मक़सूद नहीं। अल्लाह ही मौजूद है, इसके सिवा कोई मौजूद बिज़ात नहीं। अल्लाह ही मशहूद है, इसके सिवा कोई मशहूद नहीं। अल्लाह बाएतबार इस्म माबूद, बाएतबार फ़ेल मक़सूद, बाएतबार सिफ़त मौजूद, बाएतबार ज़ात मशहूद है। इंसान का ज़हूर रूह व क़ल्ब व जिस्म से हुआ है। रूह व क़ल्ब व जिस्म इंसान नहीं बल्कि मरातिब ज़हूर इंसान है। जिस्म की तवज्जो माबूदियत की तरफ रहती है, जिस्म हमेशा माबूद हकीकी की तरफ झुकता है। क़ल्ब की तवज्जो मक़सूदियत की तरफ रहती है, यानी अल्लाह के सिवा गैर को नाफ़े व ज़ार नहीं समझता। रूह की तवज्जो मौजूदियत की तरफ रहती है, वह अल्लाह के सिवाय गैर को मौजूद बिज़ात नहीं जानती। जो मौजूद होगा वही मशहूद होगा। रूह की तवज्जो ज़ातुल्लाह को मौजूद बिज़ात जानकर इसके शहूद में लगी रहती है। जिस्म का ताल्लुक़ माबूदियत से, क़ल्ब का ताल्लुक़ मक़सूदियत से, रूह का ताल्लुक़ मौजूदियत से व मशहूदियत से है। नफ्स अल्लाह अल्लाह बोलता है, क़ल्ब अल्लाह ही जानता है,
روح اللہ ہی اللہ کو دیکھتی ہے۔ نفس کا کام بولنا، قلب کا کام جاننا، روح کا کام دیکھنا ہے۔ بہت سے لوگ ان حقائق سے ناواقف رہ کر اللہ کی الوہیت کے متعلق ہزاروں مسائل کھڑا کر دیے ہیں۔ اللہ کی الوہیت چشم حسی سے محال ہے۔ کوئی شخص جسم کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جس کو بصر کہتے ہیں۔ از مولانا روم: گر بدید حس احوان شاہراہ، پس بدید گاؤں خر اللہ راہ۔ فارسی کے اشعار ہیں۔ یہ مسئلہ جمہور کا متفقہ ہے، یعنی اکثر علماء اس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں، البتہ چشم بصیرت سے بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ چشم بصیرت روح کی آنکھوں کو کہتے ہیں۔ یہ آنکھ علم سے کھل جاتی ہے۔ اس خصوصی میں عارفین کے ارشادات حسب ذیل ہے: نفس بولتا ہے، قلب جانتا ہے، روح دیکھتی ہے، عشق چاہتا ہے، نور پہچانتا ہے۔ یہ سب مراتب انسان میں موجود ہے۔ اہل اللہ نے ان کے مقامات پر فائز ہو کر، قرب میں جگہ پا کر، اس میں گم ہو کر کچھ اشارات کر گئے ہیں، جن کو ان کے مریدین کچھ جان کر اور کچھ نہ جان کر اس کی تقلید کرتے ہیں۔ کیفیات اور احوالات کی تقلید جائز نہیں، وہ مقصدی نہیں ہوتے، لازم ہوتے ہیں۔ تو بس لازم آیا کہ ہر مرید کو تقلید میں ان ارشادات کو نہیں دہرانا چاہیے جب تک کہ ان کے مقامات پر فائز نہ ہو جائے۔ آج طریقت میں جو دشواریاں پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید میں بغیر اکتساب کیے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔ کاملین تحقیق کر کے احوالات اور کیفیات میں کہہ گزر ہے۔ چونکہ عوام میں دین کا علم ایسا نہیں جیسا کہ زمانے ما سلف میں تھا، اس لیے ہر شخص ان کلمات کو سن کر حیرت کرتا ہے۔ بعض خاموش رہ جاتے ہیں، بعض کچھ کہہ کر گزرتے ہیں، بعض تو فتویٰ بازی میں لگ جاتے ہیں۔ خصوص میں دونوں کی غلطی ہے، ایک وہ جس نے یہ کہہ کر عوام میں فتنہ ڈال دیا، دوسرے وہ لوگ جو یہ کلمات نہیں سمجھتے، بجائے سکوت کرنے یا تحقیق کرنے کے فقط فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے عوام میں ایک قسم کی بے چینی پھیل گئی کہ کون حق بجانب ہے۔ اکثر لوگ نے اپنے مسلک یہ بنا لیا ہے کہ وہ دین کی باتیں سننے کی تیاری نہیں۔ اکثر لوگوں نے اپنا مسلک یہ بنا لیا ہے کہ وہ دین کی باتیں سننے کو تیار ہی نہیں۔ صاف طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سیدھی سیدھی باتیں جانتے ہیں، ہم کو اس طرح کے پیچ و تاب کی باتوں کی ضرورت نہیں۔ کون اپنا ایمان خراب کرے، کیونکہ دین کی گہرائی میں جانے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اس خصوص میں اختلاف پیدا ہو چکا ہے، بہت سے لوگ اس معاملے میں فتاوے دے چکے ہیں۔ ایسی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے عوام کو کس طرح غلط اندازہ ہوا دین کو سمجھنے میں، کیونکہ دین میں جو دو جماعتیں تھیں، وہ بجائے عوام کو تبلیغ دین کرنے کے، دین کی باطن ہی کیے غلط ٹھہرایا۔ دوسری جماعت نے ان غلط ٹھہرانے والوں کو غلط ٹھہرایا۔ عوام میں اتنا علم نہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک کو حق بجانب سمجھے۔ عوام نے سرے سے علم دین کے اعلیٰ مراتب کی تحصیل سے اپنا منہ موڑ لیا۔ اب دین کے علم جاننے والوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سر جوڑ کر دین کی تبلیغ کرے اور دین کے باطن کو سمجھ کر طالب حق کو پہنچا دے۔ محقق جب کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ سے اعتبارات الوہیت کی نفی مخلوق سے کرے گا، انہی اعتبارات کو اللہ کے لیے ثابت کرے گا، یعنی اللہ کے ذاتی جانے گا، جو کہ معبود، مقصود، موجود، مشہود ہے۔ بس اسی سے اپنا رشتہ جوڑے گا۔ با اعتبار عبدیت اپنے جسم کو اسی کی عبادت کے لیے مختص کرے گا، اپنے قلب میں اسی کا ڈر با اعتبار زار اور اسی سے امید با اعتبار نافع پاتا ہوا اپنے قلب کو اسی کے لیے خالص کر دے گا، اپنی روح کو اسی کے دید میں لگا رکھے گا کہ وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ گناہ احمد شہود ما سوا اللہ، ازیں نوع گناہ استغفر اللہ، اشعار ہے فارسی میں۔ عبدیت کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ بندہ اپنے جسم کو، قلب کو، روح کو اللہ کے فرما برداری کے لیے وقف کر دے۔ جسم سے عبادت
قلب سے یاد، روح سے دید، ہمتن جسم و قلب و روح سب کے سب عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ البتہ ہر مرتبے کی عبادت اور اس کی جزا علیحدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اسی وقت اس کا راز حقیقتاً سمجھ میں آتا ہے جب جسم اللہ کے سامنے، منہ قلب اللہ اللہ کی یاد میں، روح اللہ کے دید میں مصروف ہو جاتی ہے۔ بندے کے قلب و روح کی پاکی خدا کی جانب سے نصیب ہوتی ہے، کیونکہ قبل ایمان غیر اللہ کو معبود مقصود موجود جانتا تھا۔ اب اللہ ہی کو معبود جان کر جسم کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، قلب میں اللہ ہی کو مقصود پایا، روح سے اللہ ہی کو موجود و مشہود جانا۔ یہ تمام مسائل اس وقت منکشف ہو سکتے ہیں جب جسم و قلب و روح کی حقیقت سے واقفیت حاصل کی جائے۔ انسان روح، قلب و جسم کا جامع نہیں بلکہ ان کا مربی ہے۔ اگر روح و جسم کا مرکب ہوتا تو عذاب قبر کس پر ہوتا؟ کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد روح ملائے اعلیٰ پر فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں، جسم سڑ گل کر ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کس پر ہوگا؟ بہت سے انسان دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، ان کو مچھلیاں نگل جاتی ہے، عذاب کس پر؟ بہت سے انسان آگ میں جل کر مر جاتے ہیں، جسم جل کر راکھ ہو جاتا ہے، پھر عذاب کس پر؟ غرض کے عذاب قبر انسان پر ہوتا ہے، نہ کہ روح پر یا جسم پر۔ اب یہاں ضرورت دائی ہوتی ہے انسان کو کہ انسان کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، روح و قلب و جسم کی کیا حقیقت ہے۔ انسان روح نہیں بلکہ روح کو انسان سے نسبت ہے، انسان قلب نہیں، قلب کو انسان سے نسبت ہے، انسان جسم نہیں، جسم کو انسان سے نسبت ہے۔ انسان کو مرتبہ علم سے عالم ظاہر میں لانے کے لیے روح و قلب و جسم کے لباسات دیے گئے ہیں۔ عالم ناسوت کے لیے جسم، عالم ملکوت کے لیے قلب یا مثال، عالم جبروت کے لیے روح۔ جیسے جیسے انسان عالم باطن کی طرف انتقال کرے گا اس کے لباس اتار لیے جائیں گے، یعنی جب انسان عالم ناسوت سے منتقل ہوگا اس کا لباس عنصری چھین لیا جائے گا۔ انسان عالم مثال میں رہے گا، جب یہاں سے بھی منتقل ہوگا اس سے مثالی لباس بھی اتار لیا جائے گا۔ انسان عالم حسی سے منتقل ہو کر قیامت تک عالم مثالی میں رہے گا، یہاں پر اس کو عذاب دیا جائے گا جس کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہو تو اس کو راحت دی جاتی ہے۔ غرض کہ انسان کو چاہیے عالم آخرت میں مدارج حاصل کرنے کے لیے وہ خود کو جانے، پہچانے اور اس کے قبضے میں جو روح و قلب و جسم ہے ان سب کی حقیقت سے واقفیت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مدارج تو ایمان سے اور علم سے ملتے ہیں، کما قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الاخر۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے ان کے جن کو ایمان دیا اور علم دیا۔ اس آیت پاک میں علم سے مراد علم ظاہر یعنی فقہ، حدیث و قرآن، علم باطن یعنی قرآن اور حدیث میں جو اسرار و حکمت کی باتیں ہیں ان کے فہم سے ایسے بندوں کے مدارج اللہ کے پاس بلند ہے جو علم ظاہر و باطن سے آراستہ ہو کر اس کی تبلیغ نیک نیتی سے کرے۔ نیک نیتی سے مراد اپنے مفاد کے خاطر دین کی تبلیغ نہ کرے بلکہ عامت ناس کی بھلائی کے خاطر دین کی تبلیغ کرے، کسی گروہ یا جماعت کے طرفداری نہ کرے، دنیاوی فائدے کے خاطر قطمان حق نہ کرے، بلا خوف لومت لائمی دین کی تبلیغ کرے۔ یہ بات اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب ایمان قلب میں اتر جاتا ہے اور ایقان کامل و یقین جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الہ میں پیدا۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے۔ عشق را از شغل لا آگاہ کن، آشنائے رمز اللہ کن۔ فارسی ہے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے۔